اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جس جگہ بھی تم لوگ رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللہ، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے، بہت علم رکھتے ہیں۔ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ بعض حضرات نے یہ تعلق بیان کیا ہے کہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ مشرکین مکہ، عیسائی، یہودی اور اسی طریقے سے ان سب کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک قسم کا اختلاف چلا آ رہا تھا۔ پھر ان کا اختلاف مسلمانوں کے ساتھ بھی تھا، اور جن چیزوں میں اختلاف ہے انہی چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کا اختلاف قبلے کے بارے میں بھی تھا، اور پھر بالخصوص اختلاف اس وقت اور زیادہ ہو گیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے، جس وقت مسلمان وہاں پر مدینہ منورہ میں گئے تو تقریباً 17 ماہ تک یہ حضرات بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یہ حضرات پڑھتے رہے نماز۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ یہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یہ حضرات نماز پڑھیں۔ تو جب یہ حکم آیا تو اس چیز پر یہودیوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا کہ یہ کون سی بات ہے کہ پہلے ان کا رخ اس طرف تھا، اب اس کے بعد ان کا رخ ادھر ہو گیا بیت اللہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب یہ سب فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی کہ کسی خاص جہت کو اس میں تقدس حاصل نہیں ہے، بلکہ اصل تقدس اللہ تعالیٰ کی ذات کا، کیونکہ فرمایا مشرق بھی اللہ نے بنایا اور مغرب بھی اللہ نے بنایا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس بات کی یعنی امت کو تاکید فرما رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم سب رخ مشرق کی طرف کرو، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ادھر رخ کرنا ہی عبادت ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ مشرق کے اپنے اندر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جس جگہ پر بھی تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللہ، تو وہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یہ تو اس آیت کی ایک تفسیر ہوگی۔ ایک اور تفسیر یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ یہ جو مشرکین تھے انہوں نے، اور اسی طریقے سے جو اور لوگ تھے، یہ سب ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کس طریقے سے لوگوں کا خالق سے راستہ، خالق کے ساتھ تعلق کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ اسی کے اندر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ مساجد کو تباہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت نے مسلمانوں کو اس طور پر تسلی دی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر لیں، بات یہ ہے کہ جس جگہ پر بھی جاؤ گے وہیں پر تم جس طرف بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے حکم، تم وہاں پر رخ کر کے تم لوگ نماز پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں وہاں پر حاصل ہو جائے گی۔ اب اس آیت کو ذرا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب۔ یہ وَلِلَّهِ یہ عربی میں اصول کے تحت ہونا یوں چاہیے تھا المشرق والمغرب للہ، لیکن جیسے کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات عرض کی گئی کہ الفاظ کو جب آگے پیچھے کیا جاتا ہے، ابتدا والے لفظ کو آپ آخر میں لے گئے اور آخر والے لفظ کو اسٹارٹ میں لے آئے، تو اس سے اس لفظ کے اندر تاکید کا معنی آ جاتا ہے اور صرف کا معنی آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اب یہ معنی ہوا وَلِلَّهِ، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ پھر فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جس جگہ پر بھی تم لوگ رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللہ، تو وہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ وجہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو اس وجہ سے چاہے تمہارا رخ جو ہے اس طرف ہو رہا ہے، مشرق کی طرف ہو رہا ہے، چاہے تمہارا رخ جو ہے مغرب کی طرف ہو رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں جب اس بات کا حکم دے دیا، تو اگر تم لوگ جو ہے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تم لوگ وہاں پر پاؤ گے۔
اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف حکم دیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تم اس جگہ پر تم لوگ جا کر پالو گے۔ اور ایک اور ترجمہ اس کا یہ کیا کہ وجہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ جہت اور رخ ہے، اور اس کو تفسیر روح المعانی میں اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جگہ پر تم لوگ رخ کرو گے وہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ جہت کو پاؤ گے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے وجہ، اس کا استعمال جہت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں انی وجہت وجہی، بے شک میں نے اپنی جہت، اپنا رخ میں نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا۔ تو وہاں پر اب ظاہری بات ہے وجہت وجہی، وہاں پر اس سے مراد جہت اور رخ ہی ہے۔ خیر فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی، یا یہ ہے کہ وہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ جہت ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعتوں والے، بہت علم رکھنے والے ہیں۔ تفسیر نظم الدرر میں لکھا ہے علامہ بقاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وسعت ہوتی ہے کہ جتنی آپ کو چیز کافی ہو جائے، اس سے بھی اگر چیز زیادہ ہو جائے تو اس کے عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے وسعت کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ہر کام میں نہ صرف یہ کہ کافی ہو جائے گی بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ واسع علیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی وسیع ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ کوئی خاص جہت مقصود نہیں ہے، اور یہ جو ہم مثال کے طور پر ساری امت جو ہے یہ ایک طرف ان کی ہوتی ہے جہت، تو وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تاکہ امت کے اندر ایک اجتماعیت برقرار رہے، لیکن یہ ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ نے امت کو کئی مواقع پر اس بات کی چھوٹ دی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر جو ہے بس پر جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پر انسان قبلہ رخ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر اس بات کی گنجائش دی ہے کہ اگر انسان جو ہے یہ فرض نہیں، لیکن اگر انسان نوافل پڑھنا چاہے تو اس کو اس کے اندر پورا اختیار ہے۔ اسی طریقے سے خوف کے موقع پر دشمن سامنے ہے تو وہاں پر بھی اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ آپ جس طرف چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اندھیرا ہو اور آپ کو نہ سمجھ میں آ رہی ہو کہ میں جو ہے کس طرف رخ کر کے پڑھوں، تو وہاں پر بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی ہے اس کے مطابق کر لیں۔ تو بہر صورت اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اور صرف جو ہے بیت اللہ کی طرف، کیونکہ وہی چیز مقصود نہیں ہے بلکہ وہ صرف ایک انتظامی معاملہ، باقی جس طرف رخ کریں تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی وجہ سے چند جو ہے مخصوص حالات میں اس بات کی دی گئی ہے اجازت کہ اگر اس طرف رخ نہ کر سکتے ہوں تو کہیں اور بھی کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یعنی یہ جو یہودی ہیں اور اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر بھی اور مشرکین کے اندر بھی، ان تینوں کے اندر ایک اور بڑی غلط بات پائی جاتی تھی، وہ یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کر رکھا تھا۔ مشرکین کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، بیٹی ہیں۔ عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہودی کہتے تھے ان میں سے کچھ لوگ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وقالوا، اور یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ فرمایا سبحان، وہ ذات تو اس الزام سے، اس کام سے بہت پاک ہے۔ اور سبحانہ کا ترجمہ بعض حضرات نے کیا سبحان اللہ، یعنی بڑی یہ جو ہے تعجب کی بات کے لیے جس طریقے سے ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے یہاں پر جو ہے دلائل دی ہیں، اور ان سب سے جب مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد نہیں ثابت ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ والد اور اولاد ایک جیسی ہوتی ہے، جس طرح کا والد ہوتا ہے ویسی اولاد ہوتی ہے، وہ نہیں کریں گے تو پھر والد کے لیے ایک عیب سمجھا جائے گا۔ جیسا ہے کہ
جانور ہے، طوطا ہے، اس کے ہاں اگر جو ہے یہ طوطے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر انسان سے اگر طوطے کی ولادت ہو اور آپ کہیں گے کہ فلاں شخص کے ہاں جو ہے یہ چیز پیدا ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس انسان کے لیے بہت بڑی ایک یعنی کہ عیب کی بات ہوگی، اور اس چیز کو اس انسان کے حق میں گالی سمجھا جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشکات شریف کے اندر بھی روایت آئی ہے اور صحیح بخاری شریف کے اندر بھی آئی ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے، حالانکہ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور پھر فرمایا کہ اس طور پر گالی دی ہے کہ اس نے کہا کہ یعنی میری جو اولاد ہے ٹھیک ہے کہ میں اولاد سے بالکل پاک ہوں۔ تو خیر فرمایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، فرمایا کہ جو ہے بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، یعنی آسمان اور زمین میں سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، اور ظاہری بات ہے کہ اب اولاد کے اندر بھی آپ وہی چیز نہیں ثابت کر سکتے، اور دوسری بات اس سے یہ بات نہیں معلوم ہے کیونکہ اولاد انسان کی ملکیت تو نہیں ہوتی ہے، تو ایک تو اس طور پر، اور دوسری بات اس طور پر کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ سب کچھ جو ہے ثابت ہے، وہی چیز اولاد کے لیے بھی ثابت کرنی پڑے گی، اور ایک وقت میں ایک ہی شخص کے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ان سب کے اوپر جو ہے فیصلہ بھی چلتا ہے، تو گویا ہے کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں بھی ہیں، اور سب چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بھی قائم ہے۔ فرمایا کل لہو قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار بھی ہیں۔ تیسری بات فرمائی بدیع السماوات والارض، وہ فرمایا انوکھے طور پر بغیر کسی سیمپل کے، فرمایا کہ وہ ذات جو ہے پیدا کرنے والی ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ یہ ایک لفظ ہوتا ہے خالق اور ایک لفظ ہوتا ہے بدیع۔ یہ جو لفظ ہے بدیع، اس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی نمونے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو جو ہے پیدا کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے بدیع۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تمام کی تمام چیزوں کو بغیر سیمپل کے بنائے، چنانچہ فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ فرمایا آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ تو یہ اب تیسری خصوصیت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور چوتھی خصوصیت وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو وہ اس چیز کو بس یہ فرماتے ہیں کن ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے الحکم، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ۔ یہ جو لفظ ہے قضا، اس کے اندر اصل مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اچھے طور پر پورا کر دینا۔ اب یہاں پر پورا کرنا تو ظاہری بات ہے کہ شروع میں انسان کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد انسان اس کو پورا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ لفظ لے کر ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو پورا کر دینا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کا فیصلہ ہی کر لینا، سوچ ہی لینا، گویا کہ اس چیز کا پورا ہو جانا، اور وہ چیز فوراً سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرنا چاہے، یعنی کسی کام کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات پورا کرنا چاہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو وہ تو بس صرف اسے یہ بات کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لفظ کی بھی دو قسم کی تشریحات کی گئی ہیں۔ بعض حضرات نے تو یہ اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کی تخلیق کا جب ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات واقعتاً یہ بات اس چیز سے کہتی ہے کن ہو جا، تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے، فیکون یعنی کاف نون یعنی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اس کے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس بات کو اختیار کیا، فرمایا کہ کن فیکون اللہ تعالیٰ کو کہنے کی جو ہے ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ یہ صرف یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو جتنی دیر کن میں لگتی ہے اس سے بھی پہلے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ، تو خیر اس کے اندر دونوں ہو سکتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہو گیا کہ وہ ذات کے جس کی جو ہے ملکیت میں ساری کی ساری چیزیں،
بادشاہت میں ساری کی ساری چیزیں، اور پھر ان سب چیزوں کو جو ہے پیدا بھی اس ذات نے کیا اور بغیر جو ہے سیمپل میں کے ساتھ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس طور پر پیدا کیا ہے کہ اس نے جو ہی اس چیز کا فیصلہ کیا تو وہ چیز وجود میں آ گئی۔ فرمایا جو ذات اس قدر عظیم ہے، فرمایا کہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی، اس کو تو اپنے ان کام کو پورا کرنے کی اولاد کی تو نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے ایک چیز۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اولاد کو جب مانیں گے تو اولاد کے اندر بھی ساری کی ساری صفات آپ کو ماننی پڑیں گی، اور ظاہری بات ہے کہ یہ صفات تو نہیں مانی جا سکتی۔ تو اس طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سبحانہ، وہ ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔